یہ دنیا انسان کے لیے ایک مسافر خانے سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اور انسان وہ مسافر ہے جو کہ دنیا کی ایک چھوٹی سی زندگی کے سفر پر ہے۔ اسے اس دنیا میں آنے کا مقصد اور منزل سمجھا کر زمین پر آزاد چھوڑ دیا گیا کہ چاہے تو نیک اعمال کرے یا بد اعمال، دونوں صورتوں میں اس مسافر خانے کا سفر کرتے کرتے اس کی آخری منزل ایک ہی ہے، اور وہ ہے موت، جو کہ ہر زندہ چیز کو آ کر رہے گی، اور اس کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے زندگی ملے گی اور اسے موت نہیں آئے گی، اور اس کے اعمال کی بنیاد پر اس کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اگر اس شخص کی نیکیاں اس کے گناہوں سے زیادہ، یعنی اس کے گناہوں سے ایک نیکی بھی زیادہ ہوگی، تو وہ جنت کا حقدار ہوگا، اور اس کی جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی جسے وہ دنیا کے اندر چاہتا تھا، مگر اللہ کے حکم کی وجہ سے اس نے خود کو دنیا کی لذتوں سے روکے رکھا۔ اور اس کے برعکس اگر کسی شخص کا صرف ایک گناہ اس کے باقی تمام نیکیوں سے زیادہ ہوگا، تو اسے ایک ایسی ذلت ناک اور دردناک جہنم کا عذاب دیا جائے گا جس کا انسانی ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا، اور یہ لوگ ہمیشہ اسی عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے۔ میدان محشر میں جب لوگوں کے اعمال ناموں کو تولا جائے گا، تو ان دو لوگوں کے علاوہ ایک کیٹیگری ایسے لوگوں کی بھی ہوگی جو کہ ان دونوں کے درمیان کی حالت کے اندر لٹک جائیں گے۔ ان لوگوں کی نیکیاں اور ان کے گناہ بالکل برابر ہوں گے، ان کی ایک نیکی بھی زیادہ نہیں ہوگی کہ یہ جنت کے اندر جا سکیں، اور ایک بھی گناہ زیادہ نہیں ہوگا کہ جہنم میں جا سکیں۔ دوستو، اب ان لوگوں کے ساتھ اللہ پاک کیا معاملہ فرمائے گا، اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر سورہ الاعراف کے اندر بیان کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اصحاب اعراف کہا گیا ہے۔ یہ لوگ کون ہوں گے اور انہیں یہاں پر کیوں روکا جائے گا؟ اس کے متعلق بڑے بڑے صحابہ اکرام، جن کے اندر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اور آج کے زیادہ تر سکالر اس بات پر متفق ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ نہ تو جنت کے اندر جا سکیں گے اور نہ ہی جہنم کے اندر۔ دوستو، سورہ الاعراف میں یہ واضح نہیں ہے کہ ان لوگوں کو یہاں پر کیوں روکا جائے گا، اور نہ ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کوئی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ لہٰذا قرآن کریم کے اندر یہ بیان ہے کہ یہ لوگ یہاں پر رک کر جنتی اور جہنمی لوگوں سے کلام کریں گے۔ قرآن کریم کی سورہ الاعراف کے آیت نمبر 46 کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ان دونوں یعنی بہشت اور دوزخ کے درمیان اعراف نام کی ایک دیوار ہوگی، اور اعراف پر کچھ ایسے آدمی ہوں گے جو کہ سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے۔ یہ لوگ جنت میں تو داخل نہیں ہوں گے، مگر امید رکھتے ہوں گے کہ ان کو بھی داخل کیا جائے گا۔ اس آیت مبارک کے اندر کچھ لوگوں کا ذکر ہے، مگر کون لوگ ہیں اس کی وضاحت نہیں ہے۔ لہٰذا سب سے زیادہ متفق نظریے کے مطابق یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ پر موجود ہوں گے، اور اس جگہ کو میدان اعراف کہتے ہیں۔ یہ اعراف کا میدان جنت اور جہنم کے درمیان ایک بہت ہی اونچی جگہ پر موجود ہوگا، جس پر کھڑے لوگ ایک طرف جنتی لوگوں کو دیکھیں گے اور دوسری طرف جہنمی لوگوں کو۔ آپ ذرا تصور کریں کہ آپ کے سامنے اللہ کا عرش موجود ہو، اور پوری انسانیت ایک لائن کے اندر کھڑی ہو، آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہو، اور آگ سے بھڑکتی اور چنگاڑیں مارتی ہوئی جہنم کو فرشتے اٹھا کر آپ کے سامنے لاتے ہیں کہ آپ ایک فیصلے کے انتظار میں ہیں کہ وہ فیصلہ کیا ہونے والا ہے، اور بس ایک فیصلے نے آپ کی ہمیشہ کی زندگی کی نعمتوں یا ذلت کا فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ میرے ساتھ آگے کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ یہ سوچ کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 44 کے اندر بیان فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتی اور جہنمی لوگوں کے درمیان پردے کو ختم کر کے ان کو ایک دوسرے کی آواز سنوائے گا، اور جنتی لوگ جہنم کے لوگوں کو آواز دے کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچ پا لیا، یعنی ہم نے جنت حاصل کر لی، اور تم نے بھی اللہ کے وعدے کو سچا پا لیا جہنم کو حاصل کر کے۔ اسی دوران ایک فرشتے کی آواز آئے گی کہ لعنت ہو ان جہنمی لوگوں پر جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے جہنم کمائی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ خود بھی اللہ کے راستے سے بھٹک گئے اور لوگوں کو بھی بھٹکا دیا، اور دین میں صرف خامیاں تلاش کرتے رہے۔ جنتی لوگوں کے چہرے میدان محشر میں سفید نورانی ہو جائیں گے، جبکہ جہنمی لوگوں کے کالے سیاہ۔ اصحاب اعراف جنتی لوگوں کو سلام کریں گے اور دل کے اندر خواہش کریں گے کہ کاش ہم بھی ان لوگوں کے اندر شامل ہو جائیں، مگر جب جہنمی لوگوں کی حالت دیکھیں گے تو اللہ کا شکر کریں گے کہ ہمیں جنت ملے نہ ملے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہم ذلت ناک جہنم سے بچ گئے، اور دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں کے اندر شامل نہ فرمانا۔ اعراف کے لوگ جہنمی لوگوں سے کہیں گے، کیا تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ تمہارا دنیا کا مال و دولت تمہارے دعوے کسی کام نہیں آئے؟ جن لوگوں پر تم دنیا کے اندر ہنسا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ان کا دنیا کے اندر کوئی مقام نہیں اور نہ ہی آخرت کے اندر کوئی مقام ہے، آج وہی لوگ جنت کے اندر عیش میں ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک قرآن کریم کے اندر جو الفاظ فرماتا ہے، اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ آج کے دن ہم ان جہنمی لوگوں کو ایسے بھلا دیں گے جیسے ان لوگوں نے مجھے دنیا کے اندر بھلا دیا تھا۔ آپ ذرا اپنے ذہن کے اندر تصور کریں کہ اللہ پاک کتنا صبر کرنے والا ہے
کیونکہ وہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر ہی کسی بدعمال یا مشرک قوم کو تباہ کر دے، ان پر قدرتی آفات کا عذاب نازل کرے، جیسے اس سے پہلے کی قوموں پر کیا۔ مگر اللہ تعالیٰ بہت صبر والا ہے، کیونکہ وہ اس دن تک انسان کے واپس پلٹنے کا انتظار کرتا ہے جب تک وہ مر کر قبر کے اندر پہنچ نہیں جاتا، اور اس نے بہت سارے انبیاء کی امتوں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب بھیجا۔ کچھ علماء کرام کے مطابق اصحاب اعراف فرشتوں کی ایک ایسی جماعت ہوگی جو کہ مومن اور کافروں کو الگ الگ کرنے کے لیے اس دیوار پر مامور ہوں گے، اور زیادہ تر علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف تھوڑے سے انتظار اور خوف سے ان لوگوں کو احساس دلوا کر انہیں بعد میں جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ مثال کے طور پر جیسے ایک شخص سکول یا دفتر کے اندر تو پہنچ جاتا ہے مگر وقت پر نہیں پہنچتا، تو ایسے شخص کو ہم تھوڑا سا باہر انتظار کروا کر اسے بعد میں اندر آنے دیتے ہیں تاکہ اس کو غلطی کا احساس ہو۔ جبکہ اس کے برعکس اگر کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ اس ایک جگہ پر پہنچنا ہے لیکن وہ پھر بھی جان بوجھ کر اس جگہ پر نہیں پہنچتا، تو اس کے لیے یقیناً سزا لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم گناہ گاروں کو جہنم کے عذاب سے بچائے اور صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔